اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، مصروں کی پہلی میں میر کی ہمراز غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے اپنی پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پر خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے افسانہ سوانگ۔ پہلا حصہ۔ راجپوت خاندان میں پیدا ہو جانے ہی سے کوئی سورما نہیں بن جاتا، اور نہ نام کے پیچھے سنگھ کی دم لگا لینے ہی سے بہادری آتی ہے۔ گجیندر سنگھ کے بزرگ کسی زمانے میں راجپوت تھے، اس میں شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن ادھر 3 پشتوں سے تو نام کے سوا ان میں راجپوتی کی کوئی علامت نہ تھی۔ گجیندر سنگھ کے جد بزرگوار وکیل تھے اور جرح یا بحث میں کبھی کبھی راجپوتی کا مظاہرہ کر جاتے تھے۔ پدری بزرگوار نے کپڑے کی دکان کھول کر اس مظاہرے کی بھی گنجائش نہ رکھی، اور گجیندر نے تو لٹیا ہی ڈبو دی۔ قد و قامت میں بھی فرق آتا گیا۔ بھوپندر سنگھ کا سینہ فراخ تھا، نریندر سنگھ کا شکم فراخ تھا، لیکن گجیندر سنگھ کا کچھ بھی فراخ نہ تھا۔ وہ ہلکے پھلکے، گورے چٹے، اینک باز، نازک بدن، فیشنیبل بابو تھے۔ انہیں علمی مشاغل سے دلچسپی تھی، مگر راجپوت کیسا ہی ہو، اس کی شادی تو راجپوت خاندان ہی میں ہوگی۔ گجیندر سنگھ کی شادی جس خاندان میں ہوئی تھی، اس خاندان میں راجپوتی جوہر بالکل فنا نہیں ہوا تھا۔ ان کے خسر پینشن صوبیدار تھے، سارے شکاری اور کشتی باز۔ شادی ہوئے 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک ایک بار بھی سسرال نہ آ سکا تھا۔ امتحانات سے فرصت ہی نہ ملتی تھی، لیکن اب تعلیم ختم ہو چکی تھی، ملازمت کی تلاش تھی، اس لیے اب کی ہولی کے موقع پر سسرال سے بلاوا آیا تو اس نے کوئی حیل و حجت نہ کی۔ صوبیدار کی بڑے بڑے افسروں سے شناشائی تھی۔ فوجی افسروں کے حکام کتنی قدر و منزلت کرتے ہیں، یہ اسے خوب معلوم تھا۔ ممکن ہے صوبیدار صاحب کی سفارش سے نائب تحصیلدار میں نامزد ہو جاؤں۔ ادھر شیام دلاری سے بھی سال بھر سے ملاقات نہ ہوئی تھی۔ ایک نشانے سے 2 شکار ہو رہے تھے۔ نیا ریشمی کوٹ بنوایا اور ہولی کے ایک دن پہلے سسرال جا پہنچا۔ اپنے گرانڈیل سالوں کے سامنے بچہ سا معلوم ہوتا تھا۔ تیسرے پہر کا وقت تھا۔ گجیندر سنگھ اپنے سالوں سے زمانۂ طالب علمی کے کارنامے بیان کر رہا تھا۔ فٹ بال میں کس طرح ایک دیو قامت گورے کو پٹکھنی دی، ہاکی میچ میں کس طرح تنہا گول کر لیا، کہ صوبیدار صاحب دیو کی طرح آ کر کھڑے ہو گئے اور بڑے لڑکے سے بولے، ارے سنو، تم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ بابو جی شہر سے آئے ہیں، انہیں لے جا کر سیر کرا لاؤ، کچھ شکار وکار کھلاؤ، یہاں تھیٹر ویٹر تو ہے نہیں، ان کا جی گھبراتا ہوگا۔ وقت بھی اچھا ہے، شام تک لوٹ آؤ گے۔ شکار کا نام سنتے ہی گجیندر سنگھ کی نانی مر گئی۔ بیچارے نے عمر بھر کبھی شکار نہ کھیلا تھا۔ دیہاتی اجٹ لونڈے اسے نہ جانے کہاں کہاں دوڑائیں گے۔ کہیں کسی جانور کا سامنا ہو گیا تو کہیں کنارے ہیں، کون جانے ہرن ہی چوٹ کر بیٹھے۔ ہرن بھی راہ فرار نہ پا کر کبھی کبھی پلٹ پڑتا ہے۔ کہیں بھیڑیا نکل آئے تو کام ہی تمام کر دے۔ بولے، میرا تو اس وقت شکار کھیلنے کو جی نہیں چاہتا، بہت تھک گیا ہوں۔ صوبیدار صاحب نے فرمایا، تم گھوڑے پر سوار ہو لینا، یہی تو دیہات کی بہار ہے، چنو جا کر بندوق لا، میں بھی چلوں گا۔ کئی دن سے باہر نکلا نہیں، میری رائفل بھی لیتے آنا۔ چنو اور منو خوش خوش بندوق لینے دوڑے۔ ادھر گجیندر سنگھ کی جان سوکھنے لگی، پچھتا رہا تھا کہ ناحق ان لونڈوں کے ساتھ گپ شپ کرنے لگا۔ جانتا کہ یہ بلا سر پر آنے والی ہے تو آتے ہی فوراً بیمار بن کر چارپائی پر پڑا رہتا۔ اب تو کوئی ہیلا بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی مصیبت گھوڑے کی سواری تھی۔ دیہاتی گھوڑے یوں ہی تھان پر بندھے بندھے ٹرے ہو جاتے ہیں، اور آسن کا کچا سوار دیکھ کر تو وہ اور بھی شوخیاں کرنے لگتے ہیں۔ کہیں الف ہو گیا یا مجھے لے کر کسی نالے کی طرف بے تحاشا بھاگا تو خیریت نہیں۔ دونوں سالے بندوقی لے کر آ پہنچے، گھوڑا کھینچ کر آ گیا۔
सूबेदार साहब शिकारी कपड़े पहनकर तैयार हो गए। अब गजिंदर के लिए कोई हीला ना रहा। उसने घोड़े की तरफ कनखियों से देखा। बारहा जमीन पर पैर पटकता था, हिनहिनाता था। उठी हुई गर्दन, लाल लाल आंखें, कुनुतिया खड़ी, बोटी बोटी थरक रही थी। उसकी तरफ देखते हुए डर लगता था। गजिंदर दिल में सहम उठा, मगर बहादुरी दिखाने के लिए घोड़े के पास जाकर उसकी गर्दन में इस तरह थपकियां दी गोया पक्का शहसवार है, और बोला, जानवर तो जानदार है, मगर मुनासिब नहीं मालूम होता कि आप लोग तो पैदल चले और मैं घोड़े पर बैठूं। ऐसा भी थका नहीं हूं। मैं भी पैदल ही चलूंगा, उसकी मुझे मश्क है। सूबेदार ने कहा, बेटा जंगल दूर है, थक जाओगे। बड़ा सीधा जानवर है, बच्चा भी सवार हो सकता है। गजिंदर ने कहा, जी नहीं, मुझे यूं ही चलने दीजिए, गपशप करते हुए चलेंगे। सवारी में वो लुत्फ कहाँ? आप बुजुर्ग हैं, सवार हो जाएं। चारों आदमी प्यादा चले। लोगों पर गजिंदर की इस इंकशाफ का बहुत अच्छा असर हुआ। तहजीब और इखलाक तो शहर वाले ही जानते हैं, उस पर इल्म की बरकत। थोड़ी देर बाद पथरीला रास्ता मिला। एक तरफ हरा भरा मैदान, दूसरी तरफ पहाड़ का सिलसिला। दोनों की तरफ बबूल, करेल, करौंदे और ढाक के जंगल थे। सूबेदार साहब अपनी फौजी जिंदगी के पामाल किस्से कहते चले आते थे। गजिंदर तेज चलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बारहा पिछड़ जाता और उसे 2-4 कदम दौड़कर उनके बराबर होना पड़ता था। पसीने में तर हाँफता हुआ अपनी हिमाकत पर पछताता चला जाता था। यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? अभी से ये हाल है, शिकार नजर आया तो ना मालूम क्या आफत आएगी। मील 2 मील की दौड़ तो उनके लिए मामूली बात है, मगर यहाँ तो कुछ उम्र ही निकल जाएगा। शायद बेहोश होकर गिर पड़ूं। पैर अभी से नौनो मन के हो रहे हैं। यकायक रास्ते में सीमल का एक दरख्त नजर आया। नीचे लाल लाल फूल बिछे हुए थे, ऊपर सारा दरख्त गुलनार हो रहा था। गजिंदर वहीं खड़ा हो गया और इस लालाजार को मस्ताना निगाहों से देखने लगा। चुनू ने पूछा, क्या है जीजा जी, रुक कैसे गए? गजिंदर ने आशिकाना वारफ्तगी से कहा, कुछ नहीं। इस तरह का हुस्न दिलावेज देखकर दिल बाग बाग हुआ जा रहा था। आहा, क्या बहार है, क्या मजाक है, क्या शान है। गोया जंगल की देवी ने शफक को शर्मिंदा करने के लिए जाफरानी जोड़ा जेबतन किया हो, या रशियों की पाक रूहें सफरे जावेदा में यहाँ आराम कर रही हो, या कुदरत का नगमा शीरी शक्ल पजीर होकर दुनिया पर मोहिनी मंत्र डाल रहा हो। आप लोग शिकार खेलने चलिए, मुझे इस आबेहाल से शाद काम होने दीजिए। दोनों नौजवान फरते हैरत से गजिंदर का मुंह तकने लगे। उनकी समझ में न आया कि हजरत क्या कह रहे हैं। देहात के रहने वाले सीमल उनके लिए कोई अनोखी चीज न थी। उसे रोज देखते थे, कितनी बार उस पर चढ़े थे, उसके नीचे दौड़े थे, उसके फूलों की गेंद बनाकर खेलते थे। उन पर मस्ती कभी ना तारी हुई थी। हुस्न परस्ती वो क्या जाने। सूबेदार साहब आगे बढ़ गए थे। उन लोगों को ठहरा हुआ देख कर लौट आया। बोले, क्यों बेटा, ठहर क्यों गए? गजिंदर ने दस्त बस्ता गुजारिश की, आप लोग मुझे माफ फरमाएं, मैं शिकार खेलने ना जा सकूंगा। इस गुलजार को देखकर मुझ पर वजदानी कैफियत तारी हो गई है। मेरी रूह नगमा जन्नत का मजा ले रही है। आहा, ये मेरा ही दिल है जो फूल बनकर चमक रहा है। मुझ में वही सुर्खी है, वही हुस्न है, वही लताफत है। मेरे दिल पर सिर्फ ज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। किसका शिकार करें? जंगल के मासूम जानवरों का? हम ही तो जानवर हैं, हम ही तो परिंद हैं। ये हमारे ही तस्वुरात का आईना है, जिसमें आलम अजसाम की झलक नजर आ रही है। क्या अपना ही खून करें? नहीं, आप लोग शिकार खेलने जाएं। मुझे इस मस्ती व बहार में मोह होने दें। बल्कि मैं तो अर्ज करूंगा कि आप भी शिकार से बाज आएं। जिंदगी मुसरत का खजाना है, उसका खून ना कीजिए। नज़ारा हाय कुदरत से चश्म बातिन को मसरूर कीजिए। कुदरत के एक जर्रे में, एक एक फूल में, एक एक बस्ती में मुसरत की शुआएं चमक रही हैं।
خون ریزیوں سے مسرت کی لازوال چشمے کو ناپاک نہ کیجیے۔ اس تصوف آمیز تقریر نے سبھی کو متاثر کر دیا۔ صوبیدار صاحب نے چنو سے آہستہ سے کہا، عمر تو کچھ نہیں ہے لیکن کتنا گیان بھرا ہوا ہے۔ چنو نے بھی اپنی عقیدت کا اظہار کیا، علم سے روح بیدار ہو جاتی ہے، شکار کھیلنا برا ہے۔ صوبیدار نے عارفانہ انداز سے کہا، ہاں برا تو ہے، چلو لوٹ چلیں۔ جب ہر ایک چیز میں اس کا جلوہ ہے تو شکاری کون اور شکار کون؟ اب کبھی شکار نہ کھیلوں گا۔ پھر وہ گجیندر سے بولے، بھیا تمہارے اپدیش نے ہماری آنکھیں کھول دی، قسم کھاتے ہیں اب کبھی شکار نہ کھیلیں گے۔ گجیندر پر مستانہ کیفیت طاری تھی۔ اس سرور کے عالم میں بولے، ایشور کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آپ لوگوں کو یہ توفیق عطا کی۔ مجھے خود شکار کا کتنا شوق تھا، عرض نہیں کر سکتا۔ ان گنت جنگلی سور، تیندوے، نیل گائے ہلاک کیے ہوں گے۔ ایک بار چیتے کو مار ڈالا تھا، مگر آج سے عرفاں کا وہ نشہ ہوا کہ ماں سوا کا کہیں وجود ہی نہیں رہا۔ دوسرا حصہ۔ ہولی جلنے کی مہرت 9 بجے رات کو تھی۔ 8 ہی بجے سے گاؤں کے عورت، مرد، بوڑھے، بچے گاتے بجاتے، ابیریں اڑاتے ہولی کی طرف چلے۔ صوبیدار بھی بال بچوں کو لیے ہوئے مہمان کے ساتھ ہولی جلانے چلے۔ گجیندر نے ابھی تک کسی بڑے گاؤں کی ہولی نہ دیکھی تھی۔ اس کے شہر میں تو ہر محلے میں لکڑی کے موٹے موٹے 2-4 کندے جلا دیے جاتے تھے جو کئی دن جلتے رہتے تھے۔ یہاں کی ہولی ایک وسیع میدان میں کسی کوہشار کی بلند چوٹی کی طرح آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ جو ہی پنڈت جی نے منتر پڑھ کر نئے سال کا خیر مقدم کیا، آتش باز چھوٹنے لگی۔ چھوٹے بڑے سبھی پٹاخے، چھچھندری، ہوائیاں چھوڑنے لگے۔ گجیندر کے سر سے کتنی چھچھندریں سنسناتی ہوئی نکل گئی۔ ہر ایک پٹاخے پر بیچارہ 2-4 قدم پیچھے ہٹ جاتا تھا اور دل میں ان اجڑ دیہاتیوں کو بددعائیں دیتا تھا، یہ کیا بےہودگی ہے، بارود کی کپڑے میں لگ جائے، کوئی اور واردات ہو جائے تو ساری شرارت نکل جائے۔ روز ہی تو ایسی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں، مگر ان دہقانوں کو کیا خبر؟ یہاں تو دادا نے جو کچھ کیا وہی کریں گے، چاہے اس میں کچھ تک ہو یا نہ ہو۔ دفتر نزدیک سے ایک بم گولے چھوٹنے کی فلک شگاف آواز آئی، گویا بجلی کڑکی ہو۔ گجیندر چونک کر کوئی 2 فٹ اونچے اچھل گئے۔ اپنی زندگی میں وہ شاید کبھی اتنا نہ کودے تھے۔ دل دھک دھک کرنے لگا، گویا توپ کے نشانے کے سامنے کھڑے ہوں۔ فوراً دونوں کان انگلیوں سے بند کر لیے اور 10 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ چنو نے کہا، جیجا جی آپ کیا چھوڑیں گے؟ کیا لاؤں؟ منو بولا، ہوائیاں چھوڑیے جیجا جی، بہت اچھی ہیں، آسمان میں نکل جاتی ہیں۔ چنو، ہوائیاں بچے چھوڑتے ہیں کہ یہ چھوڑیں گے، آپ بم گولا چھوڑیے بھائی صاحب۔ گجیندر، بھائی ان چیزوں کا شوق نہیں، مجھے تو تعجب ہو رہا ہے کہ بوڑھے بھی کتنی دلچسپی سے آتش بازی چھوڑ رہے ہیں۔ منو، 2-4 مہتابیاں تو ضرور چھوڑیے۔ گجیندر کو مہتابیاں بے ضرر معلوم ہوئی۔ ان کے سرخ سبز سنہری چمک کے سامنے ان کے گورے چہرے اور خوبصورت بالوں اور ریشمی کرتے کی دل فریبی کتنی بڑھ جائے گی۔ کوئی خطرے کی بات نہیں، مزے سے ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں۔ گل ٹپ ٹپ نیچے گر رہا ہے اور سب کی نگاہیں ان کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ ان کا فلسفی دماغ بھی خود نمائی کے شوق سے خالی نہ تھا۔ فوراً مہتابی لے لی، گویا ایک شان بے نیازی کے ساتھ، مگر پہلی ہی مہتابی چھوڑنا شروع کی تھی کہ دوسرا بم گولا چھوٹا۔ آسمان کانپ اٹھا۔ گجیندر کو ایسا معلوم ہوا کہ گویا کان کے پردے پھٹ گئے یا سر پر کوئی ہتھوڑا سا گر پڑا۔ مہتابی ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی اور سینے میں اختلاش ہونے لگا۔ ابھی اس دھماکے سے سنبھلنے نہ پائے تھے کہ تیسرا دھماکہ ہوا، جیسے آسمان پھٹ پڑا ہو۔ ساری فضا متلاطم ہو گئی۔ چڑیاں گھونسلوں سے نکل کر شور مچاتی ہوئی بھاگی، جانور رسیاں توڑا کر بھاگے اور گجیندر بھی سر پر پانو رکھ کر بھاگے۔ سرپٹ اور گھر پر آ کر دم لیا۔ چنو اور منو دونوں گھبرا گئے۔ صوبیدار صاحب کے ہوش اڑ گئے۔
तीनों आदमी बकटू दौड़े हुए गजेंद्र के पीछे चले। दूसरों ने जो उन्हें भागते देखा तो समझे कोई शदीद वारदात हो गई। सब के सब उनके पीछे हो लिए। गांव में एक मुअज्जज मेहमान का आना मामूली बात न थी। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे, मेहमान को हो क्या गया, माजरा क्या है, क्यों ये लोग दौड़े जा रहे हैं। एक लम्हे में सैकड़ों आदमी सूबेदार साहब के दरवाजे पर पूछे से हाल के लिए जमा हो गए। गांव का दामाद कम रो होने पर भी काबिल ज़ियारत और बदहाल होते हुए भी मंजूर नजर होता है। सूबेदार ने सहमी हुई आवाज से कहा, तुम वहां से क्यों भाग आए भैया। गजेंद्र को क्या मालूम था कि इसके चले आने से ये तहलका मच जाएगा, मगर उसके हाजिर दिमाग ने जवाब सोच लिया था, और जवाब भी ऐसा कि गांव वालों पर इसका खुदा रसी का सिक्का बैठा दे। बोला, कोई खास बात न थी, दिल में कुछ ऐसा ही आया कि यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं, कोई बात जरूर थी। आप पूछ कर क्या करेंगे, मैं उसे जाहिर करके आपके जश्न में खलल नहीं डालना चाहता। जब तक बतला ना दोगे बेटा, हमें तसल्ली ना होगी। सारा गांव घबराया हुआ है। गजेंद्र ने फिर सूफियों का सा चेहरा बनाया, आंखें बंद कर ली, जमाइयां ली और आसमान की तरफ देख कर बोले, बात यह है कि जो ही मैंने महताबी हाथ में ली, मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे किसी ने उसे मेरे हाथ से छीनकर फेंक दिया। मैंने कभी आतिशबाजियां नहीं छोड़ी, मैं हमेशा उसकी मजम्मत करता हूँ। आज मैंने वो फेल किया जो मेरे ज़मीर के खिलाफ था। बस गजब ही तो हो गया। मुझे ऐसा मालूम हुआ जैसे मेरी रूह मुझ पर नफरत कर रही है। शर्म से मेरी गर्दन खम हो गई और मैं उस आलम में वहां से भागा। अब आप लोग मुझे माफ फरमाएं, मैं आपके जश्न में शरीक ना हो सकूंगा। सूबेदार साहब ने इस अंदाज से गर्दन हिलाई गोया उनके सिवा कोई वहां इस तसव्वुफ का राज नहीं समझ सकता। उनकी आंखें कह रही थी, आती हैं तुम लोगों की समझ में ये बातें, तुम भला क्या समझोगे, हम भी कुछ समझते हैं। होली तो वक्त मुअय्यना पर जलाई गई, मगर आतिशबाजियां दरिया में डाल दी गई। शरीर लड़कों ने कुछ इसलिए छुपा कर रख लिए कि गजेंद्र चले जाएंगे तो मजे से छोड़ेंगे। श्याम दुलारी ने तखलिए में कहा, तुम तो वहां से खूब भागे। गजेंद्र अकड़ कर बोले, भागता क्यों, भागने की तो कोई बात न थी। मेरी तो जान निकल गई, ना मालूम क्या हो गया, तुम्हारे ही साथ मैं भी दौड़ी आई। टोकरी पर आतिशबाजी पानी में फेंक दी गई। ये तो रुपए को आग में फूकना है। होली में भी ना छोड़े तो कब छोड़े, त्योहार इसीलिए तो आते हैं। त्योहार में गाओ बजाओ, अच्छी अच्छी चीजें पकाओ, खैरात करो, अजीजों से मिलो, सबसे मोहब्बत से पेश आओ। बारूद उड़ाने का नाम त्योहार नहीं है। रात के 12 बज गए थे। किसी ने दरवाजे पर धक्का मारा। गजेंद्र ने चौंक कर पूछा, ये धक्का किसने मारा। श्यामा ने लापरवाही से कहा, बिल्ली बिल्ली होगी। कई आदमी के खटपट करने की आवाजें आई, फिर कबाड़ पर धक्का मारा। गजेंद्र को लर्जा आ गया। लालटेन लेकर दरवाजे से झांका तो चेहरे का रंग पक हो गया। 4-5 आदमी कुर्ते पहने, पगड़ियां बांधे, दाढ़ियां लगाए, शाने पर बंदूकें रखे कबाड़ को तोड़ डालने की सरगर्म कोशिश में मशरूफ थे। गजेंद्र कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। दोनों सो गए हैं, कबाड़ को तोड़ डालो, माल अलमारी में है। और अगर दोनों जाग गए, औरत क्या कर सकती है, मर्द को चारपाई से बांध देंगे। सुनते हैं गजेंद्र सिंह कोई बड़ा पहलवान है। कैसा ही पहलवान हो, 4 हथियार बंद आदमी के सामने क्या कर सकता है। गजेंद्र की काटो तो बदन में खून नहीं। श्याम दुलारी से बोले, ये डाकू मालूम होते हैं, अब क्या होगा, मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। चोर चोर पुकारो, जाग हो जाएगी। आप भाग जाएंगे, नहीं मैं चिल्लाती हूँ, चोर का दिल आधा। नाना, कहीं ऐसा गजब ना करना, उन सबों के पास बंदूकें हैं, गांव में इतना सन्नाटा क्यों है। घर के आदमी क्या हुए, भैया और मुन्नू दादा खलियान में सोने गए हैं, काका दरवाजे पर पड़े होंगे, उनके कानों पर तोप छूटे तब भी ना जागेंगे। इस कमरे में कोई दूसरी खिड़की भी तो नहीं है कि बाहर आवाज पहुंचे, मकान में या कैद खाने में। मैं तो चिल्लाती हूँ, अरे नहीं भाई, क्यों जान देने पर आमादा हो। मैं तो सोचता हूँ दोनों
چپ ساتھ کر لیٹ جائیں اور آنکھیں بند کر لیں۔ بدماشوں کو جو کچھ لے جانا ہو لے جائیں، جان تو بچے۔ دیکھو کیواڑ ہل رہے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ یا ایشور، کہاں جاؤں اس مصیبت میں؟ اس مصیبت میں تمہارا ہی بھروسہ ہے۔ کیا جانتا تھا کہ یہ آفت آنے والی ہے؟ نہیں تو آتا ہی کیوں؟ بس چپ کے ساتھ لو، اگر ہلائے ولائے تو بھی سانس مت لینا۔ مجھ سے تو چپ کے ساتھ کا پڑا نہ رہ جائے گا۔ زیور اتار کر رکھ کیوں نہیں دیتی؟ شیطان زیور ہی تو لیں گے۔ زیور تو نہ اتاروں گی، چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے، کیوں جان دینے پر تلی ہوئی ہو۔ خوشی سے تو زیور نہ اتاروں گی، زبردستی کی اور بات ہے۔ خاموش، سنو سب کیا باتیں کر رہے ہیں۔ باہر سے آواز آئی، کیواڑ کھول دو، نہیں تو ہم کیواڑ توڑ کر اندر آ جائیں گے۔ گجیندر نے شیام دلاری کی منت کی، میری بات مانو تو شیاما زیور اتار کر رکھ دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں بہت جلد نئے زیور بنوا دوں گا۔ باہر سے آواز آئی، کیوں شامتیں آئی ہیں؟ بس 1 منٹ کی مہلت اور دیتے ہیں، اگر کیواڑ نہ کھولے تو خیریت نہیں۔ گجیندر نے شیام دلاری سے پوچھا، کھول دوں؟ ہاں بلا لو، تمہارے بھائی بند ہے نا، وہ دروازے کو باہر سے ڈھکیلتے ہیں، تم اندر سے باہر کو ٹھیلو۔ اور جو دروازے میرے اوپر گر پڑے، 5 جوان ہیں، وہ کونے میں لاٹھی رکھی ہے، لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ چنو دادا ہوتے تو 5 کو گرا دیتے۔ میں لٹ باز نہیں ہوں، تو آؤ منہ ڈھانپ کر لیٹ جاؤ، میں ان سب کو سمجھ لوں گی۔ تمہیں تو عورت سمجھ کر چھوڑ دیں گے، ماتھے میری جائے گی۔ میں تو چلاتی ہوں، تم میری جان لے کر چھوڑو گی۔ مجھ سے تو اب صبر نہیں ہوتا، میں کیواڑ کھولے دیتا ہوں۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ 5 چور کمرے میں فڑفڑا کر گھس آئے۔ ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، میں اس لونڈے کو پکڑے ہوئے ہوں، تم عورت کے سارے گہنے اتار لو۔ دوسرا بولا، اس نے تو آنکھیں بند کر لی، ارے تم آنکھیں کیوں نہیں کھولتے جی؟ تیسرا، عورت تو حسین ہے۔ چوتھا، سنتی ہے او مہریا، زیور دے دے نہیں گلا گھونٹ دوں گا۔ گجیندر دل میں بگڑ رہے تھے کہ چڑیل زیور کیوں نہیں اتار دیتی۔ شیام دلاری نے کہا، گلا گھونٹ دو چاہے گولی مار دو، زیور تو نہ اتاروں گی۔ پہلا، اسے اٹھا لے چلو، یوں نہ مانے گی، مندر خالی ہے۔ دوسرا، بس یہی مناسب ہے، کیوں ری چھوکری ہمارے ساتھ چلے گی؟ شیام دلاری، تمہارے منہ میں قالق لگا دوں گی۔ تیسرا، نہ چلے گی تو اس لونڈے کو لے جا کر بیچ ڈالیں گے۔ شیام دلاری، ایک کے ہتکڑی ڈلوا دوں گی۔ چوتھا، کیوں اتنا بگڑتی ہے مہارانی، ذرا ہمارے ساتھ چلی کیوں نہیں چلتی؟ کیا ہم اس لونڈے سے بھی گئے گزرے ہیں؟ کیا رہ جائے گا اگر ہم تجھے زبردستی اٹھا لے جائیں گے؟ یوں سیدھی طرح نہیں مانتی ہو؟ تم جیسی محروم پر ظلم کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ پانچواں، یا تو سارے زیور اتار کر دے یا ہمارے ساتھ چل۔ شیام دلاری، کاکا آ جائیں گے تو ایک کی خال ادھیڑ ڈالیں گے۔ پہلا، یہ یوں نہ مانے کہ اس لونڈے کو اٹھا لے چلو، تب آپ ہی پیروں پر پڑے گی۔ 2 آدمیوں نے ایک چادر سے گجیندر کے ہاتھ پاؤں باندھے۔ گجیندر بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے، سانس تک نہ آتی تھی، دل میں جھنجھلا رہے تھے، ہائے کتنی بے وفا عورت ہے، زیور نہ دے گی چاہے یہ سب مجھے جان سے مار ڈالے۔ اچھا زندہ بچوں گا تو دیکھوں گا، بات تک تو پوچھوں نہیں۔ جب ڈاکوؤں نے گجیندر کو اٹھا لیا اور لے کر آنگن میں جا پہنچے تو شیام دلاری دروازے پر کھڑی ہو کر بولی، انہیں چھوڑ دو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ پہلا، پہلے ہی کیوں نہ راضی ہو گئی، چلے گی نا؟ شیام دلاری، چلوں گی کہتی تو ہوں۔ تیسرا، اچھا تو چل، ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ دونوں چوروں نے گجیندر کو لا کر چارپائی پر لیٹا دیا اور شیام دلاری کو لے کر چل دیے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ گجیندر نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی، کوئی نظر نہ آیا۔ اڑ کر دروازے سے جھانکا، صحن میں بھی کوئی نہ تھا۔ تیر کی طرح نکل کر صدر دروازے پر آئے، لیکن باہر نکلنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ چاہا کہ صوبیدار صاحب کو جگائے مگر منہ سے آواز نہ نکلی۔ اس وقت کہکہی کی آواز آئی۔ 5 عورتیں چہل کرتی ہوئی شیام دلاری کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ گجیندر کا وہاں پتہ نہ تھا۔ 1، کہاں چلے گئے؟ شیام دلاری، باہر چلے گئے ہوں گے۔ دوسری، بہت شرمندہ ہوں گے،
تیسری، مارے خوف کہ ان کی سانس تک بند ہو گئی تھی۔ گجیندر نے بول چال سنی تو جان میں جان آئی، سمجھے شاید گھر میں جاگ ہو گئی۔ لپک کر کمرے کے دروازے پر آیا، بولے ذرا دیکھیے شیاما کہاں ہے؟ میری تو نیند ہی نہیں کھلی، جلد کسی کو دڑائیے۔ یکایک انہیں عورتوں کے بیچ میں شیاما کو کھڑے ہنستے دیکھ کر حیرت میں آ گیا۔ پانچوں سہیلیوں نے ہنسنا اور تالیاں پیٹنا شروع کر دیا۔ ایک نے کہا، واہ جیجا جی، دیکھ لیا آپ کی بہادری، شیام دلاری، تم سب کی سب شیطان ہو۔ تیسری، بیوی تو چوروں کے ساتھ چلی گئی اور آپ نے سانس تک نہ لی۔ گجیندر سمجھ گئے بڑا دھوکہ کھایا، مگر زبان کے شیر تھے، فوراً بگڑی بات بنا لی۔ بولے تو کیا تمہارا سوانگ بگاڑ دیتا؟ میں بھی اس تماشے کا لطف اٹھا رہا تھا۔ اگر سبوں کو پکڑ کر مجھے اکھاڑ لیتا تو تم کتنی شرمندہ ہوتی۔ میں اتنا بھی بے رحم نہیں ہوں۔ سب کی سب گجیندر کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ یہ تھا افسانہ سوانگ۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔